اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت مسلمانوں کی یگانگت، ہمدردی، حمدلی اور انسانیت کے پیغام کا زمانہ ہے، اور اس وقت اس نورانی بزم میں ایک بار پھر 4 چاند لگ گیا جب اسی تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات بھی تمام مسلمانوں کے درمیان ایک علمی حیثیت سے اور استاد ائمہ اربعہ کے عنوان سے، چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو، شناختہ شدہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کے مختلف ابواب ہیں۔ آپ کی خدا شناسی، توحید کا پیغام، شرک سے دوری، آپ کی معنویت، آپ کا عرفان، خدا تک آپ کی رسائی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سر جھکانے کے لائق ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کے ان کا احترام کرنے کے لائق ہے۔ کیا تھا پیغمبر اکرم کا عرفان؟ کیا تھا پیغمبر اکرم کا درجہ خدا کی نگاہ میں؟ کیسے توحید پھیلائی انہوں نے؟ کیسے 360 خداؤں سے لوگوں کو دور کیا؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ رسول اللہ خدا کیسے کپڑا پہنتے تھے، رسول اللہ خدا کیسے سرما لگاتے تھے، رسول اللہ خدا کیسے داڑھی رکھتے تھے، رسول اللہ خدا کیسے مونچھ رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فردی زندگی کو، ایک مسلمان کو کامیاب بنانے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں۔ ان میں سے کسی چیز سے بھی کوئی انکار نہیں ہے اور ان سب کو عام ہونا چاہیے، لیکن جس چیز کو سب سے زیادہ عام ہونا ہے وہ رسول اکرم کی اجتماعی زندگی ہے، سوشل لائف پیغمبر اکرم کی۔ پیغمبر اکرم نے قوموں کے لیے کیا کیا؟ پیغمبر اکرم نے انسانیت کے لیے کیا کیا؟ یہ چند جلسے جو مجھے آپ کے سامنے 3 4 5 جلسے بولنے ہیں، اس میں اسی موضوع پر کہ آج کی دنیا میں ہمیں پیغمبر اکرم کی اجتماعی زندگی اور اسی کے تناظر میں پیغمبر اکرم کی سیرت سے مراجع تقلید نے کیا سیکھا۔ آپ مراجع تقلید کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ان کی اب پیغمبر اکرم کی سیرت کی عکاسی ملے گی۔ مراجع تقلید کے یہاں آپ کو سلسلہ ملے گا ہاسپٹل بنوانے کا، مراجع تقلید کے یہاں آپ کو سلسلہ ملے گا پل بنوانے کا، مراجع تقلید کے یہاں آپ کو سلسلہ ملے گا دارالایتام یتیم خانہ بنانے کا، مراجع تقلید کے یہاں آپ کو سلسلہ ملے گا ان چیزوں کو انجام دینے کا جس سے قوم و ملت کی ترقی ہو، جس میں علم کی ترقی ہو، جس میں لوگوں کو علم سکھایا جائے، جس میں لوگوں کو ذہنی آموزش اور ذہنی طور پر ان کو تیار کیا جائے علم سیکھنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں مراجع اعظام کیا کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے ملتی ہیں کہ انہوں نے پیغمبر اکرم سے سیکھا۔ اتنا بڑا بیمارستان گلپائے گانی، ہاسپٹل اتنا بڑا بیت اللہ گلپائے گانی کا بنایا ہوا ہے، یہ قرآن و اطرت ہاسپٹل کلینک امام خمینی کی بنوائی ہوئی ہے، یہ اتنی بڑی لائبریری عالی شان عالمی پیمانے کی لائبریری مرشی نجفی عبد اللہ مرشی نجفی کی بنوائی، یہ پل حجتیہ یہ ایک مرجع تقلید کا بنایا ہوا ہے۔ آپ علماء کی سیرت وہ آپ دیکھیں تو وہ قوم میں، پبلک میں جو فلاح و بہبود کے کام ہیں وہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے پیغمبر اکرم سے سیکھی تھی۔ پیغمبر اکرم کی سیرت میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ آپ کی اجتماعی زندگی، بقیہ پہلو الگ الگ زاویے سے بہت اہم ہیں۔ سب سے اہم چیز جو خدا کی شناسی ہے، توحید کا پیغام ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمیں
توحید کے ہمارے پیغام کو پہنچانے سے پہلے رسول اکرم کی اجتماعی زندگی کو دنیا کے سامنے پہنچانا ہے، تاکہ دشمن جو رسول اکرم کے خلاف سازشیں رچ رہا ہے اس سازش کا ہم پیغمبر اکرم کی سیرت سے جواب دے سکیں کہ آج کی دنیا کے حکمراں اپنے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بھی اجتماعی طور پر، سماجی طور پر کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ آخری گفتگو میں، اس کے بعد کے جلسے میں، فی الحال خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔